اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 10 سے لے کے 18 تک۔ اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ آیات کی تلاوت شروع کریں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر اصحاب کہف کی جو کہانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات 10، 11، 12 میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا اور 3 حصوں میں بیان کیا۔ تو آیت نمبر 10 میں بیان کیا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا ایمان کیا تھا۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ یہ کس طرح سو گئے جا کے غار میں، اور آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ان کے اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا۔ تو بہت مختصر کر کے بتایا۔ اس کے بعد کی آیات میں پھر ان کی تفصیلات ہے۔ تو آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک مزید بیان کیا گیا ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے ایمان کے بارے میں۔ 16 سے لے کے 18 تک بیان کیا گیا کہ غار کے اندر وہ کیسے سوئے اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد 18 سے لے کر 26 تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جاگنے کے بعد کیا ہوا۔ تو آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ چند نوجوان، اور یہاں لفظ فتیہ یوز ہوا ہے، وہ غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، آیت نمبر 11۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ یا ضربنا علی آذانہم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی سماعت کو کم کر دیا۔ آیت نمبر 12۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ تو پوری کہانی کا خلاصہ ہو گیا 3 آیات میں۔ اب آیت نمبر 10 کی تشریح ہے اگلی آیات میں، تو سنیے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل واقعہ، اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ تو جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سنائے گا، لیکن یہاں حق سے مراد صرف سچائی نہیں بلکہ مقصد بھی ہے۔ تو صحیح مقصد سے اصل قصے کو اس کے اصل مفہوم اور اصل پیغام کے ساتھ سنایا جائے گا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، فتیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یہاں پہ اس چیز کو دیکھیے کہ عام طور پہ مذہب کے ساتھ لگاؤ عمر کے اس حصے میں پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کے قریب ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں یا جوانی کے ڈھلنے کے بعد انسان زیادہ مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نوجوان ہے، فتیہ کا لفظ آیا ہے، یہ بلوغت حاصل کر چکے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن ابھی بہت نوجوان ہیں، اور انہوں نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا، یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا ہے۔ اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے عقیدے کی جب بات کرتے ہیں تو بالکل واضح بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر میری طرف 1 قدم چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی، انہوں نے ایمان حاصل کیا، پہلا قدم اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی قدم آگے ان کے درجے بلند کر دیے اور ہدایت میں ترقی بخشی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ سیدھے کھڑے ہوئے، اٹھے۔ قوموں کا مطلب ہے کسی بات پہ قائم ہو جانا، جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کرتے ہیں۔ اذ قاموا فقالوا، اور کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اب ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہو رہی تھی اور جن کے بت بنائے گئے تھے، ان سب کے پاس چھوٹے چھوٹے علاقوں کی طاقت تھی۔ کوئی سمندر کا دیوتا ہے، کوئی محبت کی دیوی ہے، کوئی جنگ کا دیوتا ہے۔ تو ان کے ہاں وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو منقسم کر کے بانٹا گیا تھا۔ لیکن یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے پاس ساری طاقت ہے،
اور پھر ہم کبھی بھی کسی ایسے دیوی دیوتا کو نہیں پکاریں گے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان رابطہ ہے. ہم براہ راست اپنے رب کو بلائیں گے. لقد قلنا اذن شططا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. اب یہاں دیکھیے یہ نوجوان جو ہیں ان کو اپنے دین کی اتنی سمجھ ہے کہ یہ باقاعدہ مناظرہ کرنے کو، مباحثہ کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دوسرے خداؤں کے اوپر یقین رکھتے ہو تو اس کی کوئی دلیل، کوئی سند لے کے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دلیل و سند ہے ایک خدائے واحد کی، اور یہ اپنے دین کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو صرف اندھا اعتقاد نہیں ہے ان کا، ایمان بالغیب ہے لیکن مکمل سمجھ کے ساتھ. اور پھر آگے کہتے ہیں فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو یہاں پہ کون سا جھوٹ باندھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ وہ یہ کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو منقسم کر کے مختلف دیوی دیوتاؤں میں بانٹ دیا ہے. دوسرا یہ کہ بہت سے دیوی دیوتا جو تھے اس زمانے کے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کی اولاد ہیں، کوئی بیٹے ہیں، کوئی بیٹیاں ہیں. اور ایسے بہت سے قصے مشہور تھے کہ نعوذ باللہ خدا زمین پہ آیا اور اس نے کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھا، اس سے بچے پیدا ہوئے، تو وہ آدھے خدا ہیں آدھے انسان ہیں. ان کے بارے میں یونانی زبان میں لفظ ہیرو استعمال کیا جاتا ہے. جو ہیرو کا لفظ ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ اس سے مراد ایسا انسان ہے جو خدا اور انسان کے تعلق سے پیدا ہوا ہو اور آدھا خدا آدھا انسان ہو. اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ قتل کریں، چوری کریں، بدکاری کریں، جو بھی کریں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو خود خدا نعوذ باللہ خدا ہیں اور یہ خود قانون بناتے ہیں، تو ان پہ قانون کوئی لاگو نہیں ہوتا تھا. تو ان دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہر طرح کی قصے مشہور تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے اوٹ پٹانگ کام کیے ہیں اور لوگ ان کی پھر بھی عبادت کرتے تھے. اب اگلی آیت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ جو ہیں ان سے بے تعلق ہو چکے ہو، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، تو ان سے ہٹ تو چکے ہو، تم بے تعلق ہو چکے ہو اور تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر ایسا کرو کہ اب اس غار کی طرف چلتے ہیں، چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لیں. اب یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے غار کا پہلے سے تعین کیا تھا، انہوں نے ریکونیسنس کر کے جا کے جانچ پڑتال کر کے دیکھا تھا کہ جگہ ایک ہے ایسی شہر سے، لوگوں سے ہٹ کے، جہاں جا کے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اور پھر غار میں کیا ہوگا آگے کا ان بیچاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے کیا کریں گے، لیکن اللہ پہ ایمان مکمل ہے. تو کہتے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویحیی لکم من امرکم مرفقا، تو وہ کہتے ہیں تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. یہاں پہ مرفقہ سے مراد ہے ہر قسم کا سر و سامان، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. یہاں بھی ان نوجوانوں کا ایمان نظر آتا ہے کہ ان کا پختہ ایمان ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب آگے کوئی اور رستہ نہیں نظر آ رہا تو ہمارا رب کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، ہم نے بالکل ہمت نہیں ہارنی. اب یہ چلے گئے اس غار میں، بہت بڑا غار تھا، وہاں جا کے یہ بیٹھے اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں اللہ نے ان کو سلا دیا بہت لمبے عرصے کے لیے. یہاں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سلایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنے عرصے کے لیے سو جائے؟ تو اس میں میں کہوں گا کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور جاندار اس قسم کے عمل سے گزرتے ہیں اور ان میں یہ کیسے ہوتا ہے. تو پھر ان سے دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ نہیں. تو جانوروں میں بہت سے ایسے جانور ہیں جو بڑے لمبے عرصے کے لیے سو جاتے ہیں. ان میں بھالو ہیں، بیئر جنہیں کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے قسم کے ممالیہ جانور ہیں، میملز، روڈنٹس وغیرہ جس میں آتے ہیں.
اور بہت سے دیگر جانور جس طرح ریپٹائلز ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں. تو جو ہم سے ملتے جلتے جانور ہیں ان میں بھالو آتا ہے، ہائبرنیشن کرتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ سردی کے موسم میں جا کے یہ سو جائے گا، غاروں کے اندر جا کے سوتا ہے اور کئی مہینے سویا رہتا ہے. اب ہائبرنیشن کیا ہے جی؟ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر آپ کے جسم کے تمام جو کام ہیں وہ بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی آہستہ ہو جاتی ہے. آپ کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، سانس لینے کی رفتار بہت آہستہ ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں آپ بڑے عرصے تک سو سکتے ہیں. اسی قسم کی کیفیت جب ریپٹائلز میں ہوتی ہے، جس طرح یہ سانپ ہو گئے، چھپکلیاں ہو گئیں، مینڈک ہو گئے، ایمفیبینز ریپٹائلز، تو ان کے اندر اس کو کہتے ہیں برومیشن. لیکن اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات بیچ میں اٹھ کے پانی پیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. دیگر مخلوقات میں جس طرح کے چوہے ہیں اور اس کے علاوہ چمگادڑے ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن مختصر عرصے کے لیے. اس کو ٹرپور کہتے ہیں، TURPOR. ایک اور کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں کرپٹوبائیوسس، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جاندار چیزوں کو جب موافق حالات نظر نہیں آتے، مثلا درجہ حرارت بہت کم ہو گیا، آکسیجن کم ہو گئی، تو ان کے جسم کا جو نظام ہے وہ بہت آہستہ ہو جاتا ہے اور وہ ہائبرنیشن والی کیفیت میں سو جاتے ہیں، اس وقت کے انتظار میں جب حالات بہتر ہوں اور وہ اٹھیں گے. یہ ہے کرپٹوبائیوسس. اس کیفیت کو سسپینڈڈ اینیمیشن بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر تو اب باقاعدہ ایک خاص تحقیق ہو رہی ہے کہ کس طرح انسانوں میں اس کیفیت کو پیدا کیا جائے، اور اس کو پیدا کیا جاتا بھی ہے. ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں DHCA، ڈیپ ہائپوتھرمک سرکولیٹری اریسٹ، جس میں جسم کا درجہ حرارت کم کرتے 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 اس کو اتنا کم کر دیا جاتا ہے کہ انسان تقریباً موت کے قریب ہوتا ہے، لیکن ایک گہری نیند کی کیفیت میں، کومے کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس میں آپریشن بھی کیے جا سکتے ہیں، اس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، دل کو نکال کے دوسرا دل ڈال دیا، اور اس قسم کے لمبے جو پروسیجرز ہیں ان کو حفاظت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کسی بھی خطرے کے امکان کم ہوتے ہیں. پھر بہت سے ایسے کیمیکل دیکھے گئے ہیں جو انسانی جسم میں پیدا ہوتے ہیں، جن کو اینڈورفن یا انکیفلن کہتے ہیں، اور یہ ان کی کافی حد تک مماثلت ہوتی ہے اوپیوائڈ سے، افیون سے ملتا جلتا سٹرکچر ہوتا ہے ان کا، اور کچھ تو بنائے بھی گئے ہیں لیبارٹریز میں. اور ان سے بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسانی جسم میں کہ اس کے اندر درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ بھی بہت ہی آہستہ ہو جاتے ہیں، اور انسان ایک کومے کی سی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تحقیقات جو ہائبرنیشن پر ہوئی ہیں، اور یہ بھالوؤں کے سونے پہ خاص طور پہ سائنسدانوں نے بڑا کام کیا ہے. کیمرے لگائے، خفیہ کیمرے غاروں کے اندر لگائے، وہاں درجہ حرارت کو دیکھا گیا، وہاں پر آوازیں اور روشنی کی مقدار جو ہے اس کو دیکھا گیا، کتنی آوازیں آتی ہیں، کس قدر روشنی ہے، آکسیجن کتنی ہوتی ہے، اور پھر دیکھا گیا کہ یہ بھالو سوتے ہوئے کرتے کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے دیکھا جی کہ 5-6 چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں ہائبرنیشن کے لیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سونے والے جاندار کو اپنے ماحول سے آواز نہیں آنی چاہیے، اور اگر آوازیں آ بھی رہی ہیں تو اس کی آواز سننے کی جو صلاحیت ہے وہ دماغ میں کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ آرام سے ایک نیند کی کومے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور یہ عام تجربہ بھی ہے کہ ہم جب سونے لگتے ہیں تو ہمارے سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہیں، ہمیں آوازیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہم سو جاتے ہیں، اور اگر بہت اونچی آواز آئے تو ہم ایک دم ہڑبڑا کے جاگ بھی جاتے ہیں. تو یہ تو پہلی صورت ہوگی کہ آواز نہیں آنی چاہیے، خاموشی کا ماحول ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ روشنی نہیں ہونی چاہیے. روشنی آپ کی آنکھوں پہ جب پڑتی ہے، آنکھیں بند بھی ہوں، تو آپ کے ذہن میں جو جاگنے والے حصے ہیں، کنٹرول کرنے والے حصے، وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھی بیدار کر دیتے ہیں. تیسرا، جگہ ٹھنڈی ہونی چاہیے، اور جتنی ٹھنڈک ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے جسم کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں ٹھنڈ میں. گرمی کی حالت میں جسم کے اعضاء جو ہیں ان میں خون کا دورہ زیادہ ہوتا ہے، اور بندے کے بیدار ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جی چوتھی چیز یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر دل بھی آہستہ چلے، اور خون کی گردش بھی آہستہ ہو جائے، اور سانس بھی آہستہ آہستہ لی جائے. اور پھر پانچویں چیز، آکسیجن ہونا ضروری ہے. بالکل تنگ تاریک جگہ میں جس میں ہوا کا گزر نہ ہو، وہاں پہ ہائبرنیشن ذرا مشکل ہے.
آکسیجن ضروری ہے، کیونکہ سانس اگرچہ کہ آپ آہستہ آہستہ لے رہے ہیں لیکن ہوا آتی رہے جو آپ کو آکسیجن مہیا کرتی رہے اور زندہ رکھے. آپ کومے میں ہوں لیکن زندہ ہوں. آج بھی کومے کے مریض کو آکسیجن ضرور لگی ہوتی ہے. اور چھٹی چیز کہ بالکل بے سدھ ہو کے، ساکت ہو کے اگر کوئی جاندار لیٹ جاتا ہے ہائبرنیشن میں تو جہاں پر اس کا جسم زمین کو چھوتا ہے وہاں پہ زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پریشر لگاتار اگر رہے کئی سالوں تک، مہینوں تک، تو زخم بن جائیں گے. تو کچھ حرکت ہوتی رہنی چاہیے، دائیں بائیں کروٹیں لیتا رہے وہ جاندار. اور واقعی ہائبرنیشن کرنے والے جاندار جو ہیں وہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں تاکہ جسم کے اوپر ان کے کسی قسم کے زخم نہ بنے. تو یہ چند بنیادی شرائط ہیں. تو اب آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسے بتاتا ہے کہ اصحاب کہف جب سوئے تو کیا ہوا. تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ہی کہہ دی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کی سننے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. آذانہم ان کے کان ہیں، سننے کی صلاحیت کم کر دی. تو ان کو آواز اگر باہر سے کوئی آئے بھی تو ان کا ذہن بیدار نہیں ہوتا تھا کیونکہ سننے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی. تو پہلی شرط تو ہائبرنیشن کی پوری ہو گئی. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 17، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور تم اگر انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دائیں طرف چلا گیا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان سے بچ کر بائیں جانب اترتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پڑے ہیں. تین چیزیں ہو گئی جی. سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ان پہ نہیں پڑتی، غار سے ہٹ کے اس کی روشنی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس غار تک سورج کی روشنی نہ پہنچے. اور جب غروب بھی ہو تو اس کی روشنی سورج کی روشنی غار کی طرف نہیں آئے گی، وہ تقرض کر کے الگ ہو کے دوسری طرف سے غروب ہو رہا ہے. تو غار کے اندر روشنی نہیں آ رہی. اور ہم نے کہا کہ ہائبرنیشن کے لیے ضروری ہے روشنی نہ ہو. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی بھی دنیا کے حصے میں کافی عرصے تک سورج کی روشنی نہ پہنچے تو وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ٹھنڈک بڑھتے 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 تقریباً منجمد ہونے والے درجہ حرارت کے قریب آتی ہے. اور ہائبرنیشن میں ہم نے کہا کہ ضروری ہے جاندار کے لیے کہ درجہ حرارت کم ہو. اسی لیے بھالو سردیوں میں جا کے سوتے ہیں. گرمیوں میں مشکل ہوتا ہے ہائبرنیٹ کرنا، سردیوں میں جا کے وہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بنا دیے جس کے اندر یہ لمبے عرصے تک سو سکتے ہیں. اور اگلی بات پہ بھی غور کیجیے گا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ درمیان میں کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے ہیں، تنگ غار نہیں ہے. تو کھلی جگہ کا کیا فائدہ کہ ہوا گردش کر رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہے ہیں اور آکسیجن انہیں مل رہی ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. تو وہ کومے کی سی کیفیت میں، گہری نیند کی کیفیت میں تو ہیں لیکن زندہ ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. مَن یہدی اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یہاں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. ایک تو ان اصحاب کہف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں وہ سائنسی فلسفے اور وہ تمام نظام بتا رہا ہوں ہائبرنیشن کے جو 1000 سال کے بعد بھی کہیں بہت عرصے بعد جا کے تمہیں پتہ چلیں گے. میں ابھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے کس طرح ان انسانوں کو ایک گہری نیند سلایا جس طرح میں اپنی باقی مخلوقات کو بھی سلاتا ہوں، اور اس کا پورا میکانزم، پورا سلسلہ میں تمہیں سمجھائے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد بھی، اس نشانی کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کو کون ولی، کون مرشد ہوگا جو سیدھے راستے پہ لے کے جائے. جب اللہ کے پیغام کو براہ راست سن کے سمجھ کے بھی کسی کا ایمان نہ بیدار ہو، نہ مضبوط ہو، تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے. وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اب یہ کیسے ہوا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے.
یہاں غور کیجئے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہائبرنیٹنگ بیئر، جو بھالو ہائبرنیشن کر رہا ہو یا کوئی بھی جاندار جب ہائبرنیشن میں جاتا ہے تو وہ کروٹ ضرور لیتا ہے، کیونکہ کروٹ لیے بغیر جسم پہ زخم پڑ جاتے ہیں اگر ایک ہی حصے کے اوپر سارا وزن بہت عرصے تک رہے۔ اور کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں تو ان کو کروٹیں دلاتا رہا، اور ایسے کروٹیں دلاتا رہا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس کو لگتا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، یہ تو ہل جل رہے ہیں، یعنی مردہ نہیں ہے اور اس طرح کے کومے میں بھی نہیں ہے، ایک گہری نیند میں ہے۔ تو یہ شرط بھی ہائبرنیشن کی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی قرآن میں۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا جی کتنے عرصے لیٹے رہے تو جسم پہ زخم بن جائیں گے۔ اور یہ اعتراضات یاد کیجئے 1400 سال پہلے نہیں ہونے تھے، یہ اعتراضات اب سائنسی علم کے بعد لوگوں نے کرنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اور آگے ان کے کتے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس پہ تھوڑا سا بعد میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ غیر ضروری باتیں قرآن مجید میں نہیں کرتے، اور کتا ظاہر ہے کہ جب بھی بیٹھا ہوگا تو پنجے پھیلا کے بیٹھا ہوگا، تو یہی کہہ دینا کافی تھا کہ غار کے دہانے کے پاس کتا بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے پنجوں کا ذکر کیا کہ پنجے پھیلا کے بیٹھا تھا۔ اب یہ کیوں کہا گیا، اس کو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، مجھے یاد دلائیے گا، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بات اس لیے کی کہ ہمارے زمانے میں آ کے اس کا ایک خاص مقصد اور مفہوم تھا، اور اس پہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ دیکھا انہیں کسی نے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ اگر کوئی اچانک آ کے دیکھ بھی لیتا، فرض کیجئے دقیانوس کے سپاہی آ جاتے انہیں ڈھونڈتے ہوئے، یا اس کے بہت عرصے بعد، سالوں بعد، کیونکہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ سوئے ہوئے تھے، کوئی ویسے ہی گھومتا پھرتا نکل آتا، کوئی لوگ ہوتے وہ کہتے چلو چل کے کچھ پہاڑوں پہ جا کے ان غاروں کی سیاحت کرتے ہیں جو پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، وہ آتے دیکھتے تو ان پہ ایسا رعب طاری ہوتا کہ وہ ڈر کے بھاگ جاتے کہ ایک غار ہے بہت تاریک، اس غار کے اندر داخل ہو تو آگے ایک بہت بڑا کتا لیٹا ہے اپنے پنجے پھیلائے ہوئے، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو غار کے درمیان میں سوئے پڑے ہیں اور ہل رہے ہیں، تو ایسا خوف طاری ہوتا کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ لیکن یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کا موقع دیا ہے کہ وہ مختلف تقدیروں میں سے کوئی بھی انتخاب کرے۔ زندگی میں بہت سی ممکنات ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں، بہت سے رستے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہر رستے، ہر ممکن چیز کا تعین کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، ویسا ہوا تو یہ ہوگا۔ اگر نیک اعمال کرے گا تو جنت اعلیٰ میں محل ملیں گے، برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ ترین جنت میں ہر انسان کے لیے محل بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہر انسان کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی انسان کسی وقت کوئی گروہ یا انفرادی طور پہ ان پہاڑوں میں چلا جاتا، اس غار کی طرف چلا جاتا، تو اس کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا کہ ان لوگوں کو ان کی نیند میں سے نہ اٹھا سکیں، اور ایسا ہوا نہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی اس پہ عمل کرنے کی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اور کوئی کوشش کرتا بھی اس رستے پہ چلنے کی اور ان کے غار کی طرف جانے کی، تو ان کو جا کے جگاتا نہ، بلکہ خوف کے مارے بھاگ آتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی آیات کو ہم کل بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے جاگنے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی اور کیا کیا معاملے بنے اور لوگوں کے اندر کیا کیا اختلاف رائے ہوا۔ اور کل ہی کے معاملے میں انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے کتے کے بارے میں جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وہ اتنی فصاحت سے کیوں آیا، اس کے بیٹھنے اور پنجے پھیلانے کا، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بھی کہ اس کہانی سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔